حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ آپ کے بیٹے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اپنے ابا جان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، من اشجاع الناس، سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ اب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید علی المرتضیٰ یہ جواب دیں کہ سب سے زیادہ بہادر تو میں ہوں نا، لیکن نہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسن مجتبیٰ ذرا سنو، تم نے پوچھا ہے کہ سب سے بہادر کون ہے؟ فرمایا ہوا اخی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ اے میرے بیٹے حسن مجتبیٰ سب سے زیادہ بہادر وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بہادر ہے۔ جب یہ معاملہ درپیش ہوا، آپ کے بیٹے حسن مجتبیٰ نے سوال کیا، ابا جان آپ ان کو بہادر کیوں کہہ رہے؟ ان کی شجاعت کی وجہ کیا ہے؟ ان کی بہادری کی داستان کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے حسن پھر سنو، جب ابھی اسلام کی ابتدا تھی، ابھی مسلمانوں کو کعبہ میں کچھ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ حضور کا ایک دن دل چاہا کہ میں کعبہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر تلاوت کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں اور کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر سورہ رحمان کی تلاوت شروع کرتے ہیں، اور اسی وقت کافر عقبہ وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو آپ کے کپڑوں سے پکڑ لیتا ہے، بڑی شدت سے پکڑتا ہے۔ سارے کفار وہاں پر موجود ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک تکلیف دینے کا وہ ارادہ کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بالکل چھوٹا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ کسی کی مجال نہیں، وہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ کہتے ہیں اسی اثناء میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات آگے بڑھتی اور کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ کیا تم اس شخص کو اس وجہ سے سود و کوب کر رہے ہو، اس شخص کو اس وجہ سے تم اذیت دے رہے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات کہے تو کفار نے حضور کو چھوڑا اور ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنے جوتوں کے ساتھ، اپنے عصا ڈنڈوں کے ساتھ اس قدر مارا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پہچان نہیں سکتے تھے کہ ابو بکر صدیق کا یہ منہ ہے یہ کسی اور کا منہ ہے۔ اس قدر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹا گیا، اور اس کے بعد آپ کے اہل خانہ نے اٹھایا، ابو بکر صدیق کو گھر لے گئے، آپ کا علاج کیا۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آئی، اب چاہیے تو یہ تھا، آپ کے منہ میں پانی ڈالا جا رہا ہے، آپ کی والدہ آپ کی بہن فاطمہ آپ کے منہ میں پانی ڈالتی ہے، لیکن ابو بکر صدیق کا حضور سے عشق اور پیار دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پانی کے پیالے کو آپ نے دور کیا اور فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ میرے یار محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کچھ برا تو نہیں کیا؟ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا، اپنی بہن فاطمہ کو بھیجا، جاؤ حضور کی خیریت دریافت کر کے آؤ۔ وہ جاتی ہیں اور واپس آتی، کہتی ہیں کہ بھائی حضور کی ذات بالکل ٹھیک ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے اب بھی یقین نہیں ہے، جب تک میں اپنی ان آنکھوں سے حضور کو نہیں دیکھ لوں گا میں تمہاری باتوں کا یقین نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے دربار میں لایا گیا۔ جب حضور نے ابو بکر صدیق کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے ابو بکر صدیق کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ گلے سے انہی کو لگایا جاتا ہے جس سے انسان پیار کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی ذات نے گلے لگایا، اور حضور کو رنج ہوا، حضور کو تکلیف ہوا کہ ابو بکر صدیق کی یہ حالت کیا ہو گئی۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غمگین نہ ہو، یہ ذرا سی خراش ہے، یہ ذرا سا زخم ہے، چند دنوں میں بچ جائے گا۔ یا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہ کیجیے۔ یہ حضور علیہ السلام سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور آپ کا پیار ہے۔ ایسا پیار دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، جس قدر پیار ابو بکر صدیق اور آپ کے اصحاب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔